السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے رزق کے بڑھانے کے بارے میں، مگر صرف دولت کے نہیں، برکت کے رزق کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ہم رہنمائی لیں گے ایک بڑے درویش، مفکر اور صوفی شاعر واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ محنت بہت ہے مگر رزق میں برکت نہیں۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، رزق صرف تنخواہ یا کاروبار سے نہیں آتا، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور عطا ہمیشہ نیت کے مطابق ملتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ رزق کے دروازے دنیاوی تدبیروں سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے کھلتے ہیں۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، رزق وہ نہیں جو تم کماتے ہو، رزق وہ ہے جو تم کھاتے ہو اور وہ تمہیں مطمئن کر دے۔ یعنی رزق کا تعلق تسکین دل سے ہے، جمع کرنے سے نہیں۔ واصف علی واصف صاحب کے نزدیک رزق 3 طرح کا ہوتا ہے، ذرا غور فرمائیے گا۔ پہلا، ظاہری رزق جو ہمیں کھانے پینے پہننے کو ملتا ہے۔ دوسرا، باطنی رزق جو علم، سکون اور محبت کی صورت میں ملتا ہے۔ تیسرا، روحانی رزق جو ذکر الہی اور قربت خدا سے حاصل ہوتا ہے۔ واصف علی واصف صاحب کے نزدیک اصل وظیفہ صرف زبانی نہیں، عملی بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے اقوال سے چند ایسے عملی اذکار اور روحانی عادات معلوم ہوتی ہیں جو برکت کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ پہلا وظیفہ، نمبر 1، شکر ادا کرنا۔ شکر رزق کو بڑھاتا ہے، ناشکری سے کم کر دیتی ہے۔ روزانہ فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ علی کل حال، اور دل سے احساس کریں کہ جو ملا ہے وہ کافی ہے۔ وظیفہ نمبر 2، سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، صدقہ رزق کا قفل توڑ دیتا ہے۔ عمل یہ ہے کہ ہر روز تھوڑا سا صدقہ کیا کریں، خواہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت اس میں بے حساب برکت ڈال دیتا ہے۔ وظیفہ نمبر 3، درود پاک کی کثرت۔ درود پاک پڑھنے والا رزق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حصہ پاتا ہے۔ تو عمل یہ ہے کہ صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ وظیفہ نمبر 4، نیت کی صفائی۔ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں، اگر نیت ٹھیک ہو تو کام چھوٹا نہیں ہوتا، اور اگر نیت خراب ہو تو رزق زہر بن جاتا ہے۔ تو ہر روز اپنے دل سے سوال کرے کہ کیا میں رزق کو جمع کرنے کے لیے محنت کر رہا ہوں یا برکت پانے کے لیے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، دعا مانگنے والا فقیر نہیں، بادشاہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے۔ تو ناظرین محترم، رات کو سونے سے پہلے سجدے میں صرف یہ دعا مانگے کہ اے اللہ، میرے رزق میں برکت عطا فرما اور مجھے قناعت دے۔ یہ دعا دل سے نکلے تو پوری کائنات آپ کے لیے وسیلہ بن جاتی ہے۔ رزق بڑھانے کا مطلب دولت میں اضافہ نہیں، بلکہ دل کے سکون، گھر کی خوشی اور زندگی کی آسانی ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی روحانی تعلیمات کی روشنی میں سرکار واصف علی واصف صاحب کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے ہم اپنے رزق کو بڑھا بھی سکتے ہیں، اور کچھ وظائف بھی اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے ہم اپنے رزق کے اندر برکت جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ اور یہ برکت اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ پاک کبھی آپ کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ آپ کا توکل ہی ہوتا ہے جو آپ کے رزق کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیشہ
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو رہا کریں کہ اللہ پاک آپ کو حلال اور طیب رزق عطا فرمائے۔ اور رزق بڑھانے کا ایک بہت جو آسان وظیفہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق بڑھے، اس کا مال بڑھے، تو وہ کوشش کرے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہا کرے۔ تو جتنا آپ باوضو رہیں گے اتنا رزق آپ کی طرف پلٹے گا، رزق آپ کا بڑھے گا، مال میں برکت ہوگی۔ تو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ حق ہے اور سچ ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو باوضو رکھا کریں۔ جتنا اپنے آپ کو پاکیزگی اور طہارت میں آپ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، اللہ پاک آپ کے رزق میں فراوانی عطا کرے گا، کشادگی اور وسعت ہوگی آپ کے رزق کے اندر جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اپنی نیت کو صاف رکھیں، اپنے وجود کو پاکیزہ رکھیں، باوضو رہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو رہیں کہ حلال رزق اللہ پاک آپ کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چیزیں کچھ ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج سے شکر، صدقہ، درود پاک کی کثرت اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ رزق میں صرف اضافہ نہیں، نورانی برکت بھی آپ کے رزق میں انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہو جائے گی۔ تو ان تمام باتوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو یہ رزق بڑھانے کا سب سے آسان ترین عمل بھی ہے، طریقہ بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے۔ تو ہماری ہر ایک کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کے رزق میں اضافہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔